اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، غذا کی بات کے ساتھ میں ہوں فضا عمران اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویک کا یہ ہمارا فرسٹ سیشن ہے اور فرسٹ سیشن میں ہی ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں۔ اگر ہم بچوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہر گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں، مائیں بہت کنسرن ہوتی ہیں کہ میرا بچہ یا تو کچھ کھا نہیں رہا، بہت ویک ہے، یا میرا بچہ ویٹ گین کر رہا ہے، اس طرح سے نارمل بچوں کی طرح وہ تمام ایکٹیویٹیز میں یا گیمز میں پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے دوسرے بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹے تازے گگلے سے بچے اچھے تو ضرور لگتے ہیں، لیکن جب یہ پہنچ جاتے ہیں موٹاپے کی شرح کی طرف تو یہی چیزیں جو ہیں وہ خطرناک حد کی لمٹ کی طرف لے جاتی ہیں بچوں کو۔ اور کس طرح سے بچوں کو ہیلدی رکھنا ہے، کون سی چیزیں کھلانی ہیں، کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین میں موٹاپے کی شرح زیادہ ہے یا مردوں میں موٹاپے کی شرح زیادہ ہے۔ اب اگر ہم بچوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو بچے بھی اس کو بیماری اگر کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، اس سے محفوظ نہیں رہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماہا جاوید۔ السلام علیکم ماہا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک فضا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی ماہا، ہمیں یہ بتائیے گا، جب ہم پراپر ڈائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اچھی غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں مطلب کہ یہی کروں گی، جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اوبیسٹی ان چلڈرن، کہ بچوں میں آج کل جو ایک اوبیسٹی کا جو ریشو ہے وہ اٹ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے۔ ہمارا جو نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 آیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اوبیسٹی ہے وہ 9.2% تک آ چکی ہے۔ وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ جسٹ بیکاز جو آپ کی لائف اسٹائل پریکٹسز ہیں، آپ کی ڈائٹری پریکٹسز ہیں، لائک جو بچے ہیں دے آر گیٹنگ لیزی ڈے بائی ڈے، وہ لیزی ہو رہے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی انوالو مطلب کہ وہ اس میں انڈلج نہیں ہو رہے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہو رہے ہیں، اور جو ہائی کنزمپشن آپ کا ہو رہا ہے پروسیسڈ فوڈس ہیں، آپ کے جو سوڈاز ہیں، فزی ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، آپ کی جو جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، ان کی جو کنزمپشن ہے اس کی وجہ سے جو اوبیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں کھانا پینا تو ایک طرف جو مجھے پرسنلی لگتا ہے، اب بچوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہم نے بہت ختم کر دی ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ مائیں باہر نہیں نکلنے دیتی، کھیلنے، جس طرح کا لائف اسٹائل ہم نے جیا ہوا ہے، باہر سائیکلنگ کرنا، گراؤنڈز میں کھیلنا، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو وہ بچوں کی وہ برننگ بھی ہوتی تھی۔ جو ہم کھاتے تھے، ہمارا کھانا بچوں سے، آپ کے بچوں سے زیادہ ہیوی چیزیں کھا رہے ہوتے تھے۔ بالکل۔ اب جس طرح آپ دیکھ لیں، ہم بات کرتے ہیں بی ایم آئی کی، باڈی میس انڈیکس، تو اس کی ہم لوگوں نے کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈر ویٹ کی، کیونکہ کچھ ویلیوز ہیں ہم نے اس کو مطلب کہ ماڈریٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے۔ اگر ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس سم تھنگ از گوئنگ رانگ۔ اب جس طرح انڈر ویٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا بی ایم آئی لیس دین 18 آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ انڈر ویٹ ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں اپنی یہ جو نارمل کیٹیگریز ہیں جس میں آپ کا 18 سے 24.9 ہے، یہ نارمل ہے۔ اگر کوئی بھی اپنا بی ایم آئی چیک کرائے، بچے اپنا چیک کراتے ہیں، لیکن آفٹر 5 years، ناٹ بفور 5، کیونکہ ہم بی ایم آئی بفور 5 نہیں کیلکولیٹ کرتے جی، آفٹر 5 سے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں بی ایم آئی کو کیلکولیٹ کرنا۔ تو اگر وہ 24.9 تک اس کی ویلیو آئی ہے تو اٹ مینس یو آر ان سیف زون۔ اگر آپ 24.9 سے انکریز ہو کے اگر آپ کی آتی ہے 25 سے 29.9 تو وہ ہے اوور ویٹ۔ اٹ مینس اب الارمنگ سچویشن آ گئی ہے، اوور ویٹ آپ ہیں۔ اور اس کے بعد جو کیٹیگریز ہیں وہ اوبیس آتی ہیں 30 اور گریٹر دین 30۔ اس کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 کی۔ اب بات ہوتی ہے سب سے پہلے جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے نا مس فضا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیٹ سیلس ہیں لائک انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بچے ہوتے ہیں ایک دم سے ہیوی ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو بالکل مطلب کہ لین ہوتے جاتے ہیں۔ تو جب ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں تو 2 کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں ہم، ہائپر ٹروفی کی اور ہائپر پلیزیا کی۔ یعنی اس میں 2 باتیں ہیں کہ فیٹ سیلس کا سائز اور فیٹ سیلس کا نمبر۔ تو میٹر مین چیز کیا کرتی ہے؟ سائز۔ کیونکہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب بچہ 6 سال کا لین ہے، ٹھیک ہے، وہ لین ہے، واپس سے جو آپ کا ہے فیٹ وہ ریباؤنڈ کر جائے گا، وہ ریلیپس کر جائے گا۔ اس کے بعد سے اگر بچوں نے اپنا خیال رکھنا نہیں شروع کیا، ادھر یا تو وہ انڈر ویٹ میں جائیں گے، ادھر یا وہ اوبیس میں جائیں گے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ڈیو ٹو بچہ رو رہا ہے ٹافی دے دو، ٹھیک ہے، بچہ نہیں کھا رہا، آپ جو ٹیلی ویژن کے سامنے اس کو ٹیبلٹ وغیرہ دے رہے ہیں، وہ مطلب کہ کھا نہیں رہا، اس طرح وہ کھا لے گا، اس کو جوس منگوا کے دے رہے ہیں، ہوم ڈلیوریز کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے ہیلدی کوکنگ کا وہ ایک طریقے سے ختم ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی جو بچوں کا ہے، ہمارا جو مین آج کا ٹاپک ہے وہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے پیرنٹس کو، ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے مدرس کو، کہ وہ تھوڑا سا مطلب کہ اس سے مطلب کہ بینیفیشل ہوں
اور جو آگے ہیں اس کو پریکٹس کو پروموٹ کریں اپنے گھر میں. بالکل. اور ماہا میں یہیں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارا ٹائم کوئی بہت پرانا نہیں ہے, لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے ہم کبھی باہر کا کھانا یا فاسٹ فوڈ کھانا وہ تب ہوتا تھا مہینے میں ایک بار, بالکل ہفتے میں جب کبھی باہر گئے ہیں, وہ روٹین نہیں بنتا تھا. اب ہمیں بچوں کو رات میں کچھ نہیں کھا رہے تو ماؤں کو یہی ہوتا ہے چلو کچھ بھی کھا لے, اس کو کوئی نہ کوئی برگر پیزا کچھ بھی آرڈر کر دیتے ہیں, ساتھ میں کاربونیٹڈ کولاز. بچوں کو روکتے نہیں ہیں کہ چلو یہ کھا تو رہا ہے, لیکن یہ دھیان نہیں کیا جاتا کہ وہ کس طرح کی چیزیں کھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہی کہ ہم نے آپ کو مطلب کہ ٹپس دینی ہے, ہم نے آپ کو تھوڑی سی ریسیپیز بتائیں گے مزے مزے کی, اور وہ نیوٹریشس بھی ہوں گے, اور وہ آپ کے مطلب کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوں گے, ٹائم افیکٹو بھی ہوں گے. تو پھر آپ وہ لوگ ٹرائی کریں گھر میں, اور وہ ایز کمپیئر جو آپ بچوں کو مطلب کہ پیسے دے رہے ہیں, یا اکثر ہوتا ہے کہ آپ پروسیسڈ فوڈ لے آتے ہیں, آپ اس کو فرائی کر کے چلو ہم لنچ باکس دے دیں, لیکن اگر آپ نے لنچ باکس دینا ہے تو اٹ شوڈ بی ڈن, اٹ شوڈ بی لائک آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ بالکل اس میں آپ کے پاس ہیلدی چیزیں ہوں, آپ کے فوڈ گروپس ہوں جس میں ہم سیریلس کی بات کرتے ہیں, فروٹس کی بات کرتے ہیں, ویجیٹیبلس کی بات کرتے ہیں, ڈیری کی بات کرتے ہیں, میٹ کی بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہاں ہمارے پاس کویشچنز آنا شروع ہوئے ہیں. میاں سنی صاحب ہیں, یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ ارم رضوان رمیز ہیں ہمارے ساتھ, یہ کہہ رہی ہیں جی واٹ از دا نارمل ویٹ فار 27 months بیبی بوائے, کہ ان کا بچہ جو ہے 27 مہینے کا ہے, تو وہ اس کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ ویٹ کتنا آئیڈیل ہونا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا نا تھوڑا سا, اب جب ہم کہتے ہیں نا آئیڈیل ویٹ, تو ہم ایک پراپر ایک کیلکولیشنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ویٹ وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ اپنی جو بچے کی جو اسیسمنٹ ہے وہ آپ اس کی مطلب کہ بتائیں, اس کا آپ ہائٹ کر کے بچے کی بتائیں, اور پھر ہم آپ کو جو ہے ساری جو اس کے بارے میں کیلکولیشن ہے وہ پھر ہم آپ کو کر کے دیں گے. ٹھیک ہے جی. ارم بہتر یہی ہوگا کہ جب آپ کسی بچے کے حوالے سے آئیڈیل ویٹ پوچھتے ہیں تو پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کا بچہ پرسن ٹو پرسن, سوری فار انٹرپشن, پرسن ٹو پرسن ارم جو چیز ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے, لائک ہر بچے کا. ہمیں اس کی ہمیں ہائٹ نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, تو ایک پراپر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. ڈائٹ کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ہم ابھی آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں, لیکن جو اسیسمنٹ کے بارے میں کتنا مطلب کہ ہائٹ ہونی جو ہے, آپ کا ویٹ ہونا چاہیے, آئیڈیل ویٹ کتنا ہوتا ہے, ہمارا BMI, ہمارا باڈی جو ہے بیزل انرجی ایکسپینڈیچر, وہ ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. بالکل. میں آپ کو رپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, آج ہم بچوں میں موٹاپے کی شرح, بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بچے کس طرح سے موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس میں ہم بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو باہر کی چیزیں انٹروڈیوس ہم خود کرواتے ہیں, ہم ان کو خود بتاتے ہیں کہ جی یہ کھا لیں تو وہ کھا لیں. مائیں کانشیس ہوتی ہیں, جی بچہ پورا دن نہیں کھایا, موڈ دکھا رہا ہے, تو چلو کم از کم کچھ نہ کچھ تو یہ کھا کے سوئے, بھوکے سونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کچھ کھلا دیں. تو بہت کانشیس ہونا پڑے گا, کیونکہ ارلی ڈائٹ, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے بچے کی ارلی ڈائٹ ہوتی ہے اس کا ڈیپینڈ پوری اس کی لائف پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اس کی پوری زندگی کس طرح کی گزرے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اسٹارٹنگ میں اگر بچے کو اچھی چیزیں انٹروڈیوس کرا دی جائے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا یہاں پہ کہ 6 ایئر کے بعد سے ہم نے بہت زیادہ بچے پہ فوکس کرنا ہے, کیا وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کنزیوم کر رہا ہے, اور آپ کو مطلب کہ لگ رہا ہے کہ اوبیسٹی کی طرف یا وہ اوور ویٹ ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس کی وہ چیزیں بند کرانی ہے. کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے خدا نہ خواستہ بچے میں وہ جو ہے ڈیزیزز وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ڈائبٹیز کی آپ بات کریں, جو ہمارے ٹرانس فوڈز ہوتے, جو ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں, ہمارے جو جنک فوڈ ہوتا ہے, فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, اس میں ہمارے بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم LDL کہتے ہیں. اگر ایک 6 سال کا بچہ یا اس سے جو مطلب کہ جب وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, اگر وہ بہت زیادہ کنزیوم کرائے, تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کے جو بچہ ہے اس کی جو آرٹریز ہیں اس میں صرف بیڈ فیٹ ڈپازٹ ہوتا جا رہا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ پھر کمپلین کرنا شروع کر دے گا کہ مطلب مجھے ہارٹ سنک ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل بچے بہت کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا, ہمیں جی دل گھبرا رہا ہے, آج ہمارے ادھر درد ہے, آج ہمارے ادھر درد ہے. یہ چیزیں ہم نے کبھی نہیں ہیں. نو, آپ نے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے اس کو لیٹ گو بھی نہیں کرنا, آپ نے دھیان دینا ہے بچہ کیا رہے. لیکن اگر یہ روٹین میں بات کریں تو اس کو تھوڑا سا آپ, کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو 70% ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے, اور 30%
90% آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز ہوتی ہے. اور اگر بچہ بالکل بھی نہیں کھا رہا تو آپ اس کو یہ ایکسپیریمنٹ کر لے گا بے شک کہ اس کو آپ رننگ کروائیں, اس کو آپ کوئی بال دے دیں, اس کے پیچھے باسکٹ بال ہوگی, والی بال ہوگی, وہ جب بھاگے گا نا تو اس کی انرجی, اس میں ایکٹیویٹی ہوئی, انرجی جی اس کی اس میں کنزیوم ہو رہی ہے, پھر وہ خود ہی ڈیمانڈ کرے گا کہ جی ہاں جی ماما یا بابا کہ آئی ایم فیلنگ ہنگری, تو کائنڈلی آپ مجھے کھانے کو کچھ دے دیں. ٹھیک ہے جی. منور راجپوت ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کھانے کے بارے میں بتا دیں جن کے کھانے سے اچھی ہائٹ نکلتی ہے بچوں کی اور جو ویٹ ہے وہ لوز ہوتا ہے, فیٹس کم. اچھا, یہاں پہ اب بچوں کی بات کریں گے تو آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے نیوٹریشن میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, جو ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم نے 2 چیزوں میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میکرو نیوٹرینٹس جس میں ہم کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس, فیٹس, اور ایک ہمارے ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس جس میں ہم وائٹامنس اور منرلس کو کرتے ہیں کاؤنٹ. جو آپ کے کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس, فیٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ جو بچوں کی جو گروئنگ فیز ہوتے ہیں نا اس میں یہی آپ کی جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں دے پلے دا موسٹ امپورٹنٹ رول. اگر ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں آپ نے پروٹین سورسز دینے ہیں بچوں کو. پروٹین سورسز کیوں دینے ہیں؟ کیونکہ جو پروٹینس ہیں وہ آپ کے مسلس, آپ کی گروتھ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کا امیون سسٹم, آپ کے جو ہارمونل سسٹم ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے, اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. پروٹین سورسز کی بات کروں گی تو آپ نے پھر اس کو ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہائی بایولوجیکل ویلیو پروٹین جس میں آپ کے میٹ سورسز آ جاتے ہیں, اور لو بایولوجیکل ویلیو پروٹین جس میں آپ کی دالیں آ جاتی ہیں, آپ کے یہ بینس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ اس کو مطلب کہ بچوں کو ضرور دیں. اگر ہوتا ہے آپ کباب بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ وہ دیں. اور ایک اور چیز, جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا, فرائی بالکل نہیں کرنا. ہم فیٹس کی بات کریں گے ضرور کریں گے, لیکن کون سے جو ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں, جو اومیگا 6, اومیگا 3, اومیگا 9 جو ہوتے ہیں ہمارے, ہم اس کو فوکس کریں گے انسٹیڈ آف جو بیڈ فیٹس ہوتے ہیں, جو ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وردہ نثار ہے ہمارے ساتھ, یہ کہہ رہی ہیں کہ مائی سن ڈز ناٹ کنزیوم ہول ویٹ اینڈ پریفر انٹیک of refined wheat, kindly guide me about alternate options. نہیں وردہ, یہ جو ریفائنڈ فلاور اور یہ جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں یہ ہم نے بالکل بھی دینی, کیونکہ یہ کیا ہوتی ہیں کہ انہوں نے اینڈ میں آپ کے ہوتے ہیں یہ کاربس. ٹھیک ہے, کاربس ہوتے ہیں کہ ہم نے ریفائنڈ ہم پریفر کرتے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے باڈی میں جا کے ایکومولیٹ ہی ہونا ہوتا ہے. تو اگر بچہ ہول ویٹ نہیں کھا رہا تو آپ کوشش کریں آپ ریپس بنا لیں. ٹھیک ہے, یا آپ کیا کریں, اس میں جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا ہم اس میں نا ٹرکس یوز کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کھا رہا وہ کیوں نہیں کھا رہا, کیا اس کو پریزنٹیشن اچھی نہیں لگ رہی, کیا اس کو پریزنٹیشن نہیں اچھی لگ رہی, کیا اس جو ہول ویٹ بریڈ ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم توے پہ اس کو کرتے ہیں نا تو اس پہ آئل آ جاتا ہے, وہ بھی بچہ بالکل بھی نہیں کھاتا, تو وہ ڈرائی چیزیں پسند کرتا ہے. تو اس میں کیا کریں آپ کباب وغیرہ مطلب کہ کریں, اور چھوٹے چھوٹے ہم تو کرتے ہیں نا, ایک سینڈوچ بنایا اس کے 2 پیسز کر لیے, آپ نے ایک سینڈوچ کے 6 پیسز کرنے ہیں, اور اس کو آپ نے کلرفل کس طرح رکھنا ہے, جو آپ کی ویجیٹیبلس ہیں اس کے ساتھ کلرفل رکھنا ہے, اور ساتھ آپ نے کوئی ملک شیک دینا ہے اس کو. وہاں اب شیپس بھی آتی ہیں, ایون آپ شیپس نکال سکتے ہیں ان کی مرضی کی جس میں بچے خوش ہو جائیں. اس طرح بچے کو کلرز بھی لرن ہو جائیں گے, بچے کو شیپس بھی لرن ہو جائیں گی, اور جو وہ کھائے ہے وہ شوق سے کھا بھی لے گا. کیونکہ میں نگٹس بناتی ہوں نا تو میں بورڈس اور سٹارز, مون, یہ وہ, اور وہ پھر بچے اس کو کہ میں مون زیادہ کھاؤں گا یا میں سٹارز زیادہ کھاؤں گا, تو اس چکر میں وہ کھا لیتے ہیں. اور آپ نا تھوڑا سا اس کو مطلب کہ ایک اور ٹرک ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ مطلب کہ سٹارز نہیں کیچ کر سکتے. یعنی جب ہم بات کریں گے بچوں کی, ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم کون کون سی ٹرکس یوز کریں. ہم نے اس بچے کی سائیکی کو اچھی طرح مطلب کہ سیکھنا ہے کہ وہ اس کو کیا چیزیں پسند ہے اور کیا نہیں ہے. جو چیزیں پسند ہے تو ہم نے ڈیفینیٹلی اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ماہنور ساجد ہے ہمارے ساتھ, ویلکم ماہنور. یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی بچوں کو دودھ میں چینی ڈال کر دینا کیسا ہے؟ آپ نے دودھ میں چینی ماہنور بالکل بھی نہیں ڈالنی. شروع سے ہم نا ایک ہوتا وائٹ پوائزن ہم اکثر جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے آپ کا چینی اور نمک. یعنی کوشش کریں بچوں کو شروع سے ہی چینی سے بالکل دور رکھیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے چینی دینی ہے تو ان اے فارم آف جو آپ کی نیچرل شوگرس آتی ہیں, جو آپ کے فروٹس آتے ہیں, جو فرکٹوز ہوتا ہے, آپ نے اس کو کنزیوم کروائیں انسٹیڈ کہ جو آپ چینی ڈال کے دے رہی ہیں یا کوئی چاکلیٹ سیرپ ڈال کے دے رہی ہیں, اسٹرابیری سیرپ ڈال کے دے رہی ہیں. سو دس شوڈ ناٹ بی ڈن, اور ہم اس کو بالکل بھی انکریج نہیں کریں گے اور پروموٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مہا ارشیا آصف ہیں, ان کا میسج انہوں نے بہت کمپلیٹ بھیجا ہے اور کافی پریشان ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے. 8 سال ان کی عمر ہے, 50 کلو وزن ہے بچے کا. وہ کہہ رہی ہیں آئس کریم اور جنک فوڈس اور اس طرح کی چیزیں بھی وہ نہیں کھاتا,
خود یہ ڈائبیٹک ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کا بیبی پیدا ہوا تو وہ 4.2 kg کا تھا اور فارمولا ملک جو ہے نام بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا وہ دیا، جس کے بعد اس کا ویٹ جو ہے وہ گین ہونا شروع ہو گیا. تو پلیز اس کے لیے کچھ بتا دیں. اچھا، اب ایک تو فرسٹ تھنگ عرشی یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ جب کوئی چیز آتی ہے نا اس کا سلیوشن ڈیفینیٹلی ہے، اور ہم لوگ ادھر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم سلیوشنس آپ کو بتا سکیں. تو پریشان بالکل نہیں ہونا آپ نے. تھنگ اس کہ سب سے پہلے کوشش کریں، ہمارا ایک ہوتا ہے فوڈ گروپ، اس میں ہم نے فوڈ گروپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے سیریلس میں. سیریلس میں آپ کا گرینس ہے، اس میں آپ کا اناج آتا ہے، آپ کے سارے مطلب کہ یہ روٹی کی بات کریں، ہم چاول کی بات کریں، پاستا کی بات کریں، اور یہ جو ہمارے جو اور یہ جو سارا جوار ہوتے ہیں سارا ہم کنسیڈر کرتے ہیں سیریلس میں. پھر فروٹس کی بات ہوتی ہے، پھر ویجیٹیبلس کی بات ہوتی ہے، پروٹینس کی بات ہوتی ہے، ڈیری کی، اور پھر ہم کہتے ہیں فیٹس اینڈ سویٹس کی. کوشش کریں بچے کو گھر سے جو ہے گھر کا پکا ہوا آپ نے جو ہے ہیلدی فوڈ وہ کھلانا ہے، اور ایک دم سے یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں. اگر وہ رو بھی رہا ہے کہ مطلب کہ مجھے ڈرنک پینی ہے، مجھے کوئی مطلب فاسٹ فوڈ کھانا ہے، مجھے یہ چپس کھانے ہیں، تو آپ نے اس کو بالکل انکریج نہیں کرنا. مینشن کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھاتا، چاکلیٹ، جنک فوڈس، آئس کریمز، کہ میں فیوچر کا اگر فار انسٹنس بچہ ٹچی ہو جاتا ہے. مینشن کیا ہے ہی ہیٹس فروٹس، کہ وہ فروٹس نہیں کھاتا، ایون کہ اس کے سامنے کوئی کھا رہا ہو تو وہ ٹھیک ہے. اگر ہی ہیٹس فروٹس تو آپ کی ایک یہ ہم ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو ملک شیکس کی فارم میں دیں، آپ اس کو اسموتھیز کی فارم میں دیں. آپ کوئی اچھا سا مطلب کہ کوئی کپ وغیرہ لائیں، کوئی گلاس وغیرہ لے آئیں، اور اسموتھی آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ کوشش کریں اس میں سارے فروٹس آ جائیں. جب وہ کلرفل دیکھے گا ساتھ ایک تو وہ ضرور وہ ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا. پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جس طرح مس فضا نے یہ بتایا کہ آپ شیپس وغیرہ لے آئیں، وہ اس کی طرف ضرور انوالو ہوگا. اگر آپ کباب وغیرہ بنا کے رکھ رہی ہیں تو آپ نے اس شیپس کے بنانے ہیں. اور ایک اور چیز، بچے کو جتنا آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف رکھیں گی اس کی بھوک بھی بڑھے گی، اور جب بھوک بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ ایک پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہیلدی کھانا دینا ہے. آپ ریپس بنا لیں. ہمارے جو سیڈس آ رہے ہیں فلیکس سیڈس، آپ اوٹس کے ریپس بنا سکتے ہیں. یعنی دیر آر سو مینی ورائٹیز. آپ ریپس بنا کے اس کے اندر ویجیٹیبلس، کیونکہ میں نے لائک واٹ آئی ہیو آبزروڈ، لائک جتنے کلائنٹس کو میں نے ڈیل کیا یا جو کیسز آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنی چیز کلرفل ہوتی ہے نا بچہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ کھا بھی لیتا ہے. اور یہ نیچر ہے نا، آپ کو جو پریزنٹیشن اچھی مل رہی ہے، نہیں تو اتنا اچھا کھانا بھی پکا ہو اگر وہ برے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے تو شو میں اپنی یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے جس کو بھی کھانا دینا ہے، اگر ان کے کھانے کے ایشوز ہیں تو اٹ شوڈ بی پریزنٹیبل. ہاں جی بالکل. اور اب بچوں کے جس طرح سے کارٹونس والے ان کے برتن آ رہے ہیں، گلاس آ رہے ہیں، اس کے کپس آ رہے ہیں، مگز آ رہے ہیں، اب بچے کی چوائس کو فالو کرتے ہوئے ان کو ان چیزوں میں انوالو کریں. بالکل. اور اگر بچہ نہیں کھا رہا اس کو فورس نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. اس کے ساتھ مطلب کہ ایک دم سے نا کولڈ ہو جاتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بچہ وہ اسکیپ کرتا ہے، وہ بھاگتا ہے. اور ایک دم سے ایٹ اے ٹائم آپ نے اس کو بھر کے نہیں کھلانا، فریکوینٹ میلز دیں. ٹھیک ہے. اگر مطلب کہ آپ ایک گلاس کے اگر میں جوس کی بات کروں گی تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے دیٹ از 250 ml، تو آپ نے وہ دینا ہے اس بچے کو. ٹھیک ہے. ویجیٹیبلس آپ نے دے دیں. آپ اس کو کس طرح دے سکتے ہیں، آپ ایک پیوری بنا لیں، کوئی کری بنا لیں، آپ اس کو اس فارم میں دیں. اس میں آپ چکن کے، دیسی مرغی کے، یا جو آپ کا بیف مٹن ہے اس کے چنکس ڈال کے کھلائیں. اور ایک اور بات، اس ایج میں کوشش کریں جو بچہ نا وہ ڈرائی چیزوں کو ہی پریفر کرتا ہے، تو اتنا آئلی. اور ایک اور چیز میں آپ کو پریکٹس بتاتی ہوں، آج کل ایئر فرائر آ رہا ہے. دس از ویری گڈ جو ایئر فرائر ہے. تو آپ اس میں اگر چکن دے رہی ہیں تو آپ ایئر فرائر میں کریں کیونکہ اس میں آئل نہیں ہے، لیکن ٹینڈر وہ اتنا ہی ہوگا، وہ اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا. تو ایئر فرائر کو بھی آپ مطلب کہ اف یو وانٹ آپ اس کو کر سکتی ہیں. اور انسٹیڈ کہ آپ فرائی کری ہیں تو آپ اس کو بیک کر لیں، آپ اس کو اسٹیم کر لیں، آپ اس کو بوائل کر لیں. لیکن بوائل سے بھی ہے تھوڑا سا اوائڈ کریں، اس کا وہ جو ٹیسٹ ہے اتنا وہ پھر اپیلنگ نہیں رہتا. اچھا ماہا، ایک میرے مائنڈ میں خود سے ہی کنفیوژن آئی ہے. جیسے ان کی مدر نے، عرشیہ نے مینشن کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ یہ خود بھی ڈائبیٹک ہیں، ان کو شوگر ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتا ہے بچے پہ؟ ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے بالکل. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ڈر یہی ہے کہ اگر میں ڈائبیٹک ہوں تو میرا بیبی بھی نہ ہو جائے گا. نہیں، اس کا بھی یہ ہے کہ آپ سارے اس کے ٹیسٹ کرائیں بچے کے. ٹھیک ہے. ویسے تو چانسز ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ نکل آتا ہے تو اس کے لیے بھی مطلب کہ ریمیڈیز بہت زیادہ ہیں. یعنی آج کل ہر کوئی، یعنی بچوں کو ہو جاتے ہیں ایشوز، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم ڈائٹ سے کنٹرول کروا لیتے ہیں. اگر ہم نے اس کے مائنڈ میں بتا دیا کہ ہاں جی آپ کو یہ ایشو ہے، تو پھر پورے لائف ٹائم اس بچے میں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس لازمی رہے گا. تو ہم نے اس کو
फोकस ही नहीं करना उस चीज पे. पेरेंट्स रहें जरूर, मतलब कि दे शुड बी फोकस्ड एंड दे शुड बी वरीड, बट आपने बच्चे को इतना नहीं मतलब कि पैनिक नहीं करना, डराना नहीं है. बिल्कुल. अच्छा माहा, जब हम अच्छे खाने की बात करते हैं या अच्छे लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले, जैसे आपने 5 पोर्शंस बताए, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, ये सब चीज़ें हमने लेनी है अपने रूटीन में डेली बेसिस पे. लेकिन मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, कार्बोनेटेड कोलास वो किस हद तक हमारे बच्चों की सेहत को मुतासिर कर रहे हैं और वो कितने ख़तरनाक हैं? वो पूरे ख़तरनाक है, यानी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं. हाँ. आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, आप ये नहीं कह सकते कि 80% ये डेंजरस हैं या 70 और 60. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप देखें ना, एक अंडरस्टूड बात है कि एक हमारी ड्रिंक होती है, उसमें अगर एक ही अभी हमने क्वेश्चन किया है कि एक मदर ने पूछा क्या मैं दूध में चीनी डाल के बच्चे को दे सकती हूँ, हमने कहा नो. दूध में तुक नहीं बनता ना. नहीं, एक सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ. दूसरी एग्जांपल, हमने सिर्फ 1 टीस्पून चीनी से मना किया, जहाँ पे आप पूरी कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसमें 18 to 20 स्पून चीनी के पड़ते हैं, वो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आप देंगे. अगर आपने फॉर एग्जांपल बच्चा वो कंज्यूम करता है ड्रिंक्स, उसको आदत पड़ जाएगी. उसको यही है कि ये एज ऐसी होती है कि आदत जी है, हमने नहीं उसको पड़वानी. तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो बच्चे के दांत खराब होते हैं और बहुत ज़्यादा, ठीक है. और फिर दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ होने का बहुत ख़तरा होता है बच्चे को. बिल्कुल. माहा, इवन के मैंने 1 साल के बच्चों को देखा है जिन्हें सही से बोलना भी नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक्स देके वो भी लपकते हैं. नहीं, हमें इसका मैं रेमेडी बताती हूँ. आप वैसे तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियन, हम लोग जो ये कहते हैं कि आपने जो फ्रूट्स है ना, वो आपने एज अ होलसम खाने, ठीक है. उसमें जो उसकी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स वगैरह होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो आप कंज्यूम कर लेते हैं. बट अगर वो ड्रिंक्स की तरफ है, लेकिन आप उसको फ्रेश जूसेस की तरफ ले आए. फिर वही मैं बात करूंगी, मार्केट में इतने ज़्यादा बर्तन हमारे आ चुके हैं, शेप्स आ चुके हैं, उसी में उसको आप मतलब कि फ्रेश जूस दें, वो ज़रूर पिएगा, ठीक है. और दूसरी बात, मैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन. और माहा, मेरे ख्याल में यहाँ पर अर्शिया क्योंकि काफ़ी कंसर्न थी और अब इन्होंने थैंक यू भी बोला है, तो अर्शिया मैं यही कहना चाहूँगी, घर की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं. क्योंकि जब हम लोग खाते थे या स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जाते थे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हमारे घर में वही जो रात का सालन होता था और सुबह में पराठा या अंडा पराठा, इस तरह की. अब हमने जितनी वेराइटी ऐड कर ली है, बाहर की लाइक ब्रेड हो गई, बाहर के फास्ट फूड हो गए, या बाहर की चीज़ें हम खाना शुरू हो गए, तो वो चीज़ ने कहीं ना कहीं अपना असर भी दिखाया है. और दूसरा, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनके लिए बात करूंगी, उनके पेरेंट्स को मतलब कि मुखातिब करूंगी कि ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स, इसको आपने नेवर एवर ट्राई टू फॉरगेट दैट. क्योंकि ब्रेकफास्ट, बच्चा जी काम नहीं कर रहा सही से, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चा एक्टिव नहीं है, पढ़ाई में एक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है? उसका स्लीप साइकिल बुरा है और दूसरा ब्रेकफास्ट वो नहीं करता. आप हमें लंच बॉक्स देते हैं, हम स्कूल जाके खा लेंगे. बच्चे को जगाना और फिर उसको खिलाना, ठीक है. तो उसका प्रॉपर यही है कि आप एक रूटीन बनाएं कि कोशिश करें बच्चा 9 बजे सो जाए. हाँ, ठीक है. वो सुबह उठेगा, वो फ्रेश उठेगा. अगर ठीक है आपको उसको ब्रेकफास्ट देना है और वो लाजमी है ब्रेकफास्ट, अगर लग रहा है कि वो नहीं करा तो आप उसको मिल्क शेक दे दें. मिल्क शेक लाइक इतना है, आप उसको अंडा बना के दे दें, यानी कुछ भी दे दें, इंस्टेड कि जो आप कोई फ्रोजन फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, वो आप उसको दे रहे हैं. और जो लंच बॉक्स है उसमें आप मतलब कि, तो हमारे पास जो थैंक्स टू जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह, यहाँ पे आपको इतनी रेसिपीज हेल्दी मिल जाएंगी. जस्ट ट्राई, आप देखें, आप उसको मतलब कि घर में प्रैक्टिस करें और कोशिश करें. एक मैं आपको बताती हूँ, ओट्स होते हैं, ओट्स स्ट्रिप्स, जो कि मैंने भी घर में ट्राई किए हैं, कि आपने ओट्स और उसमें चिकन को श्रेड करके आपने उसको बेक करना है. और ओट्स हमारा कितना हेल्दी, हम कहते हैं कि जी वो आपका फूड है, उसमें आगे प्रोटीन्स भी जा रही हैं और हेल्दी कार्ब्स भी जा रहे हैं और फाइबर भी जा रहा है. और अगर आपका बच्चा नाश्ते में अल्लाह करे कि खा ले, तो कम से कम 2-3 घंटे की आपकी टेंशन खत्म. वो खाएगा, वो ज़रूर खाएगा. फिर वही बात है कि अच्छा, और एक और बात कि रात को अवॉइड करें, बच्चे को खाने की आदत ना हो. हाँ, वो बहुत बुरी चीज़ है. लाइक आफ्टर, जब रात का खाना खा लिया, इट मीन्स आपने रात का खाना खा लिया, उसके बाद अब नहीं खाना. ठीक है जी. वरना फिर क्या होता है, जब वो खाना शुरू करेगा, अक्सर तो भूख लगती है जी, कुछ दे दिया, फिर सुबह उठेगा, उसको भूख नहीं लगेगी. ठीक है. तो इट्स ज़रूरी कि इट्स नेसेसरी कि 9 घंटे का एटलीस्ट, अगर देखें वो 9 बजे सोता है, आप उसको 9-10 आवर्स के बाद दे रहे हैं, तो वो ज़रूर खाएगा. ठीक है जी. हमारे साथ रिजा उष्णा है, ये कह रही हैं जी 4 साल का बॉय है, बेटा है आई थिंक इनका, तो ये कह रही है उन्हें कब्ज़ रहती है, ये भी मोटापे की तरफ लेके जाती है आपको परमानेंट? अगर नॉट नेसेसरी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो जी ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही है.
بچہ پہلے رچا تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی آپ ڈائٹری پریکٹسز ہمیں بتائیں کہ وہ اس کی کیا وہ کھاتا ہے, کیا آپ نے اس کی ڈائٹ میں فائبر کو ایڈ کیا ہوا ہے, کیا جو آپ اس کو فروٹس دیتی ہیں تو کیا وہ فل آف فائبر ہوتے ہیں یا آپ اس کو جوس دیتی ہیں, کیونکہ جو آج کل جوسز آ رہے ہیں نا, جو ہمارے گھر جوسرس آتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, پلپ وہ نکال دیتا ہے, فائبر کو وہ نکال دیتا ہے, تو پھر ہم وہ ایک پورا مطلب کہ آپ صرف ایک کلرڈ شوگری جو ہے جوس یا فلوئڈ پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو فرسٹ تھنگ, اور دوسرا اگر نہیں ہے تو آپ کیا کریں, اسباغول ہے, ہم رات کو دودھ جو ہے دودھ اس کو آپ ابالیں, ٹھیک ہے, گرم کریں, اس میں آپ 1 چمچ اسباغول ڈال لیں اور ہلکی سی وہ کھیر بن جائے گی. ½ ٹی اسپون سے زیادہ آپ اس میں شوگر ایڈ نہیں کرنی. وہ جب کھیر ہے وہ آپ نے بچے کو کھلانی ہے رات کو, اور انشاءاللہ صبح لائک بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا آپ کا اسباغول کیا ہوتا ہے, فائبر ہوتا ہے, جب آپ اس کو انٹیک کریں گے تو وہ ایک جیل فارم اسٹرکچر بلک بنا لیتا ہے اور پھر وہ تھرو فیسز آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ریمیڈی کریں, اور دوسرا کہ کوشش کریں کہ بچے کو جو فروٹ ہے ایز اے ہولسم کھلائیں. ٹھیک ہے جی. مریم احسان ہے ہمارے ساتھ, یہ کہہ رہی ہیں جی موسٹلی بچے جو ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کا ناشتہ کرتے ہیں, تو چائے کتنی دے سکتے ہیں یا بالکل نہیں دینی چاہیے؟ بچوں کو اوائڈ کریں, چائے نہ دیں, دودھ کے ساتھ دودھ دیتے ہیں, آپ بسکٹ دے سکتی ہیں, 2 سے زیادہ نہیں آپ نے دینے. لائک اگر بسکٹ ہے تو میک شور اس میں کریم وغیرہ نہ ہو, یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے جو کریم والے بسکٹس ہوتے ہیں جو ایک پیٹیز کے فارم میں آتے ہیں, تو وہ نہ ہو. ڈرائی بسکٹس آپ دے سکتی ہیں. اور ایک اور بات, جو بھی چیز آپ لے رہی ہیں مارکیٹ سے, تو میک شور آپ اس کا فوڈ لیبل لازمی پڑھیں کہ اس میں کتنا % مطلب کہ کاربس ہیں, کتنی % شوگر ہے, ایٹ لیسٹ آئیڈیا تو ہوگا کہ جو ہم یہ اسنیک لے رہے ہیں کہ از اٹ یہ بہت زیادہ ڈینجرس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رجا اشنا دوبارہ سے ہیں جنہوں نے قبض کے حوالے سے پوچھا تھا کہ ان کے بچے کو رہتی ہے, وہ کہہ رہی ہے بچپن سے ہی ماشاءاللہ یہ سب کچھ کھاتا ہے لیکن اس کو لگتا ہی نہیں ہے. جہاں موٹاپا ایشو ہے وہاں پہ بچوں کا زیادہ پتلا ہونا بھی مائیں پریشان ہوتی ہیں. لیکن میں چاہوں گی آپ انہیں بتا دیں کہ اگر بچہ سب کچھ کھا رہا ہے اور ہیلدی ہے, چست چلاک ہے, کھیل رہا ہے, تو وہ نارمل ہے, ایک ٹائم آئے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. مطلب کہ ابھی میں نے جس طرح وہی بتایا ہے کہ 4 سال کا انہوں نے بتایا نا, 6 منتھس میں جو آپ کا فیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کی باڈی میں اس کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آفٹر لائک 6 جب وہ اسٹارٹ ہو گیا تو پھر ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے 1.5 سال کے بعد اور 6 سال سے پہلے کہ بچہ بالکل لین ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لین ہو جاتا ہے. پھر آفٹر 6 لائک جب 6 سال ہو جاتے ہیں, جو فیٹ ہوتا ہے وہ واپس سے جو ایڈیپوسائٹس ہیں, جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریباؤنڈ کر جاتی ہے. تو 4 سال کے تو بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے. ہیلدی ہاں, لیکن کانسٹیپیشن ہے وہ آپ بالکل بچے کو نہ ہونے دیں. اگر ہیلدی ہے, لگ نہیں رہا, تو یہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ سب کچھ کھا رہے تو یور چائلڈ از ٹوٹلی ہیلدی ماشاء اللہ. تو کانسٹیپیشن کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے, تو اس کو ہاں کانسٹیپیشن سے آپ نے اس کو بالکل دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ماؤں کو یہی ہوتا ہے کہ بچہ سب کچھ کھا رہا ہے تو ہیلدی کیوں نہیں دکھ رہا, اس کے گال جو ہے وہ ذرا گول گول دکھیں, بچہ ہمارا ذرا ہیلدی دکھیں. تو رجا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی, جب میں اپنے بیٹے کے ڈاکٹر سے یہ کہتی ہوں کہ جی اس کو کوئی ایسا سیرپ دے دیں جس سے اس کی بھوک بڑھ جائے اور یہ سب کچھ کھانا شروع ہو جائے, تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ بچے کو بھوکا بنا کے تم کیا کرو گی؟ اگر وہ ایکٹیو ہے, اچھے سے کھیل رہا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو شکر الحمدللہ. کوئی آپ اس میں کوئی چینج نہ دیکھیں کہ ایک دم سے یعنی کھانے کا چڑچڑا ہو رہا ہے, تھک جانا, یعنی تھک رہا ہے اور مطلب کہ کھانے سے وہ ڈینائی کر رہے, ویسے ہی از لائک ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ اس میں یہ سڈن چینج دیکھتی ہیں پھر ہاں پریشانی ہونا بند ہے, ویسے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ مائیں تھوڑی زیادہ کانشیس ہوتی ہیں نا, انہیں لگتا ہے کہ بچہ ہر وقت کھاتا رہے, کچھ نہ کچھ لے کے یہ اس کو ہر وقت یہ کھاتا رہے, یا جتنا ہم میل کھا رہے ہیں یا اتنی کوانٹٹی لینا شروع ہو جائے. تو ظاہر ہے بچے کا اسٹمک جو ہے وہ ہم سے چھوٹا ہے, اس کا موڈ بھی ہم سے ڈفرینٹ ہے, اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جب کھیلے گا, کودے گا, تھوڑی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں گی, تب اس کو بھوک بھی لگے گی اور وہ اپنی مرضی سے کھائے گا بھی. تو یہ بچوں کے ساتھ زبردستی والا فارمولہ جو ہے یہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ. جب بچپن سے ہی آپ ان کو کھانے سے چڑھوا دیں گے نا, چڑھ جائے گا بچہ کسی چیز سے, تو وہ لانگ ٹرم وہ بھولے گا نہیں کہ میں نے دونوں چیزیں, اگر وہ ایک دفعہ اریٹیٹ ہو جائے یا اگر اس کو بہت زیادہ جی ہائپرفیجیا مینس اوور ایٹنگ, وہ اس کو عادت پڑ جائے نا, تو دونوں میں مطلب کہ ایشوز ہیں. تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ ابھی سے سنبھال لیں. تھوڑا سا اسٹرگلنگ پیریڈ ہوگا پیرنٹس کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے لائک بچوں کو موڈس کو مطلب ٹالریٹ کرنا پڑے گا, لیکن اے ٹائم کمز کہ وہ بھی بچہ جو ہے اپنے جو روٹین ہے اس کا یوز ٹو ہو جائے گا. اور ماہا یہ جو آپ نے اوور ایٹنگ کی بات بتائی, ہمارے گھر گیسٹ آئے, میرے میاں کے فرینڈ تھے, تو ان کا بچہ تھا 4 سے 5 سال اس کی عمر تھی. اس کی مدر اس کو بار بار منع کر رہی تھی
نہیں کھانا نہیں کھانا. اور میں اپنے میاں گن کے جانے کے بعد یہی کہہ رہی تھی کہ ہم تو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ پکڑ لے, کچھ کھا لے. تو جب میں نے اسی مدر سے کہا نا کہ آپ اس کو کیوں ٹوک رہی ہیں, کہتے کہ یہ اتنا کھانے کا عادی ہے, بعد میں یہ ومٹس کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کھاتا چلا جاتا ہے, کھاتا چلا جاتا ہے. تھوڑا سا نا اس پہ اب کنٹرول رکھنا ہے کہ پہلے گھر میں دیکھیں کیونکہ اس کو کھانے کی عادت کیوں اتنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, کھانے کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے بچپن میں مس فضا, اگر بچہ رو رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ کھانا ہے, تو ہم ایک ہوتا ہے کہ نہیں یار مت روئے, تو ہم اس کی نا ساری فرمائشیں پوری کرتے جاتے ہیں, پھر وہ بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ٹافیز کھا رہا ہے, اور کینڈیز پھر کھا رہا ہے, ایک ٹائم کھانا کھا آتا رہا ہے ہے کہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ دس از ناٹ گونا ہیپن, یہ اب نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ہم نے اس کو پھر خود ہی کنٹرول کرنا ہے. تو پھر لیکن یہی ہے کہ پیرنٹس شروع سے ہاتھ روک لیں تھوڑا سا, انسٹیڈ اگر اس کو کھانے کی عادت ہے زیادہ تو آپ گھر کا کھلا دیں, بالکل گھر کے کھلائیں فریکوینٹ میلز اگر زیادہ ہی ہو رہا ہے. لیکن بازار کے پلیز پروسیسڈ فوڈز, پیکج فوڈز, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, اس سے بالکل بچوں کو اوائڈ رکھیں, کیونکہ پھر وہی بات ہے آج کل ڈیزیزز کا بہت زیادہ ریشو ہوتا جا رہا ہے. یعنی میں یہ پریشان ہو گئی ہوں, میں نے خود ایک کیس دیکھا 17 ایئرس کا, دیر واز اے گائے, اور اس کو کیا ہو رہا ہے کہ جی مجھے ہارٹ سنک ہو رہا ہے, پیلپٹیشن ہو رہی ہے, جسٹ بیکاز جی میں تو انرجی ڈرنکس پیتا ہوں. انرجی ڈرنکس کیوں؟ کیونکہ اس میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے, یا آپ کے ہارمونس جو آپ کا ہوتا ہے ایڈرینل رش, یہ وہ کر دیتی ہے, جس سے پھر جو آپ کا پیلپٹیشن اور ٹیکیکارڈیا جو ہارٹ ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے, اور میں یہی کہوں گی آج کل کی جو زیادہ تر بیماریاں ہیں جسٹ بیکاز وہ ہماری ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں گے تو ہم بہت زیادہ اوور کم کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں ایسی ڈیزیزز کو. جی بالکل, میں یہاں پر یہ مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا کہ اسکولس میں کاربونیٹڈ کولاز اور انرجی ڈرنکس اس طرح کی چیزوں کو بین کرنا, لیکن فوڈ اتھارٹی نے وہاں پہ تو بین کر دیا, میک شیور کر دیا کہ ہمارے بچے کوئی ایسی انہیلدی چیزیں نہ کھائیں, لیکن گھروں میں تو وہ آ کے ہمیں روکنے سے جہاں پہ ایفرٹ تھوڑا سا پنجاب فوڈ اتھارٹی کر رہا ہے, وہاں پہ پیرنٹس کو بھی چاہیے, وہاں پہ فیملیز کو بھی چاہیے, وہاں پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑی آؤٹ پٹ دکھائیں, ہم بھی ایفرٹ کر کے مطلب کہ اس چیز کو ختم کریں, اس چیز کو مطلب کہ نہ کنزیوم کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا کہ جو پرابلمس ہے وہ آپ نے ہی سفر کرنی ہے اور کوئی اس کا پھر رسپانسبل نہیں ہوگا. اور وہاں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, سب سے پہلے کولڈ ڈرنکس لا کے رکھی جاتی ہیں. نہیں, اس کا تو بالکل بھی, پھر وہ یہ آپ وہ بچہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ بعد میں ڈیمانڈ کرتے ہیں وہی چیز جو اس نے آپ کو کھاتے پیتے بچے نے وہی کرنا, کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز, بچے نے وہی کرنا جو آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں. تو گھر میں یہ فزی ڈرنکس, کاربونیٹڈ ڈرنکس, کولاز اور یہ جو آپ کے ہوتے ہیں یہ آئس کریمس وغیرہ, ان سب کو اوائڈ کرتے ہیں بالکل, مطلب کہ لانا بند کرتے ہیں. وہاں پتہ نہیں عجیب سی بات, مجھے تو بہت عجیب سی لگتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک سوشل جو ہے وہ مت بن گئی ہوئی ہے کہ کسی گیسٹ کو آنے پہ اگر کولڈ ڈرنکس پریزنٹ نہ کی جائے تو اس کو بھی تھوڑا معیوب عجیب سمجھا جاتا ہے. تو میرے گھر میں جتنی بھی کولڈ ڈرنکس آتی ہیں وہ صرف ہم مہمانوں کو پلاتے ہیں, اور یہ کبھی کبھی مجھے خود سے لگتا ہے کہ یہ ہماری چالاکی ہے کہ ہم ان کو انہیلدی فوڈ کھلا رہے ہیں, تو یہ انہیلدی ہم اپنی خوشی سے نہیں کھلا رہے. ایک بار میں نے کسی کو ملک شیک دے دیا تو اس میں باقاعدہ طور پر چہرہ بگاڑا گیا, اور تھوڑا مجھے عجیب لگا کہ یار اس میں نے محنت بھی کی ہے, ایفرٹ بھی کی ہے, ایک ہیلدی چیز دی ہے ان کو, لیکن اس پہ اس طرح سے مجھے وہ رسپانس نہیں ملا جو مجھے بوٹل پہ ملا. تو میں کیوں, پھر بوٹل پہ لا دیتے ہیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے گھر میں جتنی بھی کولر ڈرنکس آتی ہیں اپنی کیئر خود کرنی ہے, نو ون از رسپانسبل, یعنی اینڈ پہ کیونکہ دیکھیں پرابلم آپ ہی سفر کریں گے نا, اس ڈیزیز کو آپ ہی سفر کریں گے. جو آپ اتنا ایکسپینس جو آپ میڈیسنس وغیرہ پہ لگائیں گے, وائی ناٹ کہ آپ ایک ہیلدی ایٹنگ پہ, اور اس پہ تو ایکسپینس بھی نہیں لگنا ہے اتنا. بالکل ٹھیک ہے جی. عائشہ ہے, یہ کہہ رہی ہیں جی ان کا بیٹا, میرا سن 8 سال کا ہے اور اس کا ہائٹ بہت چھوٹی ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیں. 8 سال کا بچہ ہے ان کا اور اس کی ہائٹ نہیں نکل رہی. اچھا, آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ جب ہم بات کریں نا ہائٹ کی, اس میں 2 چیزیں بتاؤں گی. پروٹینس آپ نے بچے کو ضرور دینے ہیں, کیونکہ جو پروٹینس ہے وہی جو گروتھ اینڈ, کیونکہ میکروز کو ہم نے 3 میں ہیں, کاربس, پروٹینس اینڈ فیٹس. پروٹینس جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز آتی ہے ہینگنگ ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ تو آپ نے ٹھیک ہے آپ بچے کو دے رہے ہیں,
جو پروٹینس ہیں, لیکن پروٹینس کوشش کریں آپ نے ہائی بایولوجیکل ویلیو جو میٹ سورسز ہیں آپ نے وہ دینا ہے بچے کو. اور دوسری چیز ایک ہینگنگ ایکسرسائز آتی ہے جس سے جو بچہ ایک اسٹینڈ آپ بنا دیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ہینگ ہو, آپ لٹکو, وہ چیز بہت افیکٹو ہے. اور ماں ہمارے بچپن میں ہمارے چچا ایسے شکل میں پکڑ کے ہمیں لٹکا دیا. آپ نوٹس کریں کہ ایک کنٹری ہے وہاں پہ بچوں میں نا جب ہوتے ہیں نا ایک ایج آتی ہے بچوں کی نیک میں رنگ ڈال دیتے ہیں. وہ رنگ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ جی بچوں کی وہ ایک بڑا آیا تھا نیشنل جیوگرافک پہ پوری انہوں نے ڈاکیومنٹری دکھائی تھی, جسٹ بیکاز ان کی جو گردنیں جو ہم کہتے تھے لمبی کیوں ہیں, یہ کیا ہے وہ, تو یہ اسی وجہ سے آپ اس کو نا ہینگنگ جو ہے ایکسرسائز وہ ضرور کرائیں بچے کو, اور وہ جنرلی بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور وہ بچے انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں کریں, انوالو کریں اس کو, جتنا انوالو کریں گی اسی کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیو ایرا ہے ہمارے ساتھ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی ہے 8 سال کی اور اس کے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں, اس کے لیے کچھ بتا دیں. دانت بہت زیادہ, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ بچی کے تھوڑا سا آپ ہمیں نا کلیئر کرتے ہیں اس کی ڈائٹری پریکٹسز کا, کیا وہ چائے پیتی ہے, کیا وہ ڈرنکس, اور دوسرا جو وہ برش کرتی ہے کیا وہ ٹھیک کرتی ہے, کیونکہ مس فضا یہ ہوتا ہے جب ہم برش کرتے ہیں نا اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. بہت زیادہ جو جو بچے ہم ان کو برش پکڑا دیتے ہیں اور وہ ایک مطلب کہ ورٹیکل پوزیشن میں نا کر رہے ہوتے ہیں برش, لیکن دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. برشنگ ہمیشہ سرکولر پوزیشن میں ہوتی ہے. لائک اگر یہ آپ کا دانت ہے آپ نے اس طرح لائک سرکل فارم میں, اور ٹائم ہوتا ہے 5 منٹس کا, جلدی جلدی برش کیا, اور ہر منٹ کا لائک اگر آپ مینڈیبولر جو ہم نیچے والے ہمارا جو ہمارے ہوتا ہے دانت ہوتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ نے برش کرنا ہے تو آپ 3 منٹس کریں, ٹھیک ہے, 2 منٹس کریں, لیکن سرکولر جو آپ کا موشن ہوتا ہے اس میں. اور پھر دوسرا جو آپ کا میکسیلا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر والے دانت ہوتے ہیں اس میں آپ سرکولر موشن میں کریں, اور برشنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور دیکھیں رات سویٹس تو نہیں کھا رہی بچی زیادہ, ٹھیک ہے, میٹھے سے بھی جو ہے وہ چمک میں کمی ہوتی ہے, میٹھے سے کیریس ہوتی ہے, کیڑا لگتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے یہاں پہ اگر دانت پیلے ہو رہے ہیں اس کا دیکھیں وہ پانی انٹیک کتنا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی سلائیوا پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے, تو اس کا پانی انٹیک دیکھیں, اس کی برشنگ ٹیکنیک دیکھیں. اب یہ جو مدر ہیں انہوں نے اس بچے کے سر پہ کھڑے ہو کے نا اس کو برشنگ کرانی ہے, اور دیکھیے گا ود ان 10 days بہت زیادہ فرق لگے گا اس کو. ٹھیک ہے. رجا اشنا دوبارہ سے ہے, پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا تھا, ابھی اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ 11 سال کی ان کی بیٹی ہے اور اس کی ہائٹ. اگین وہی ہمارے یہاں پہ بچوں کے ہائٹ کے بہت ایشوز ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے جب بچوں کی ہائٹ کے بارے میں بات ہے نا, ایک جینیٹکس کا بھی ہوتا ہے. ہاں, ٹھیک ہے, جو پیرنٹس ہوتے ہیں اگر آپ کی فیملی میں, تو وہ اس کے لیے وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, کیونکہ وہ جینس میں ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار کیسز آ جاتے ہیں کہ جی بچے ٹال ہو جاتے ہیں, لیکن اگر جینیٹکس کا ہے بسائڈس جینیٹکس, اگر مطلب کہ جینیٹکس کا ایشو نہیں آ رہا ہے تو پھر وہی بات ہے 18 ایئرس تک ہم میکسیمم سب کچھ مطلب کہ ہائٹ وغیرہ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہائٹ چینجز میں ایشو یعنی پھر نہیں ہوتا. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایک دم سے بچے کی ہائٹ نکلی ہے, ایک دم سے ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. اوکے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, گروتھ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے جو ہے پروٹینس وغیرہ دینے ہیں. پروٹینس کو دیکھیں, میں پھر بات کروں گی کیونکہ اسپیشلی فار گرلس ان کے جو منتھلی سائیکلس ہوتے ہیں, اور جب ہم ان کو پھر کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو اینیمک سے بھی, جو اینیمیا ہوتا ہے نا خون کی کمی, اس سے بھی آپ کو مطلب کہ دور رکھتے ہیں, بچاتے ہیں. اور بچوں کے معاملے میں زیادہ بچوں کے معاملے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے, کیونکہ دے آر فیوچر مدرس. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے مطلب کہ پڑھنا ہے, ان کی یونیورسٹیز ہیں, شادیاں ہونے, لیکن فیوچر مدرس ہیں نا یہ, تو کوشش کریں کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے تو ایک ہیلدی نیشن آئے گی نا. بالکل, وہ کہتے ہیں ہم ہیلدی چلڈرن ہیلدی نیشن. بالکل بالکل جی. اور ہمارے پاس طاہرہ اسد ہے, اور ان کے بعد امیر مزمل ہے. اپریشیٹ کر رہے ہیں جی, بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی جن کے ٹاپک سے ہٹ کر کویشچن آ رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہی, آپ کے آنسر دینے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے, ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کی کنفیوژن ہی دور کرنے بیٹھے ہیں. لیکن جب ہم ٹریک سے ہٹتے ہیں تو وہ پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے ایک ٹاپک تو, اور ہم اپنے جو متعلقہ چیز ہوتی ہے اس سے انصاف نہیں کر پاتے. آپ کو بعد میں ہماری ٹیم جو ہے میسج کے آنسرس کر دے گی, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے جی میں نے یہ پوچھا ہے, مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں. تو جب بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ہی ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو جب ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف چل پڑتے ہیں تو وہ بالکل کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس لیے تھوڑی میں یہی چاہوں گی کہ ایکسکیوز بنتا ہے. یہاں پر محمد سبحان ہے, اسلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام, 1 ایئر کے بیبی کو ہینگنگ ایکسرسائز کروا سکتے ہیں؟ 1 ایئر کے نو
بالکل بھی نہیں. 1 ایئر کا تو ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو, 2-3 سال کا ہو جائے ابھی. اس کی آپ نیوٹریشن پہ فوکس کریں مین, ٹھیک ہے, اس کے آپ ہیلدی ایٹنگ پہ, اس کے کاربس انٹیک, اس کے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کے انٹیک پہ فوکس کریں. انسٹیڈ یہ ہینگنگ ایکسرسائز کے بارے میں, یہ تو ان کے لیے ہے کہ اگر ہم نوٹس کریں کہ بچہ مطلب کہ اس کو گروتھ ایشوز ہو رہے ہیں یا اس کی ہائٹ نہیں بڑھی, ہم اس کو بتا رہے ہیں. ابھی آپ کو نہیں پتہ چل سکے گا 1 سال کے بچے میں, بالکل تو نارمل اتنا ہی رہے گا نا بیچارہ. 1 سال کے بچے پہ تھوڑا آپ اس کو ایک دم سے جوان بنانے کی کوشش نہ کریں, تبدیلی راتوں رات نہیں آئے گی. 18 سال تک وہ اچھا قد نکال لے گا. مریم احسان ہے دوبارہ سے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کیا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے, اور اگر ایکسٹرا کیلشیم لی جائے تو کیا یہ ویٹ کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے؟ دیکھیں جو کیلشیم کی بات ہے نا, ہم ایکسٹرا کیوں دیں, ہم نے ایکسٹرا دینے ہی نہیں ہے. ہر جو نیوٹرینٹ ہوتا ہے اس کا ایک RDA ہوتا ہے, اس کا ایک ایڈیکویٹ انٹیک ہوتا ہے, ایک ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس ہوتا ہے. تو کیلشیم آپ 1200 mg سے زیادہ نہیں دے سکتے. اگر آپ زیادہ دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, کیلسیفیکیشن آپ کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کیلشیم ہے اس کی ایکسیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے بالکل بھی کیلشیم ہم نے کیوں زیادہ دینا ہے, آپ سب سے پہلے دودھ سے سٹارٹ کریں, جو اس کے فوڈ سورسز ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں, انسٹیڈ جو آپ سپلیمنٹیشن پہ جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. رخسانہ آسم ہے, اسلام کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. یہ ان کی بیٹی 1.5 ایئر کی ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی اس کو میں کھانے کھلاؤں تو یہ اس پہ بہت ضد کرتی ہے. اسمارٹ سی ہے لیکن ایکٹیو ہے بہت, تو کافی ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ وہ کھاتی ہے صحیح سے؟ پہلے ان سے وہ کہہ رہی ہے نہیں کھاتی نہیں ہے, ضد کرتی ہے, کچھ بھی دینے لگو تو وہ ضد کرتی ہے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں اگر وہ ایکٹیو بھی ہے نا, اس میں ڈیفیشنسیز نہ ہو جائیں. ہاں, اگر وہ ابھی کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے, ہاں وہ جو دوسرا ہے کہ مطلب کہ کچھ ابھی جو ایک کوسچن آیا تھا کہ میرا بچہ سب کچھ کھاتا ہے لیکن اس کو کچھ لگتا نہیں, وہ ایک دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, جو مین ہماری جو یہاں پہ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے, لیکن آپ اس کی پریکٹس دیکھیں پہلے کہ آپ اس کو کیا کھلا رہی ہیں, کس چیز پہ وہ ضد کر رہی ہے. اگر آپ اس کو نہیں ایکٹیو, ٹھیک ہے بچے کیونکہ نہیں کھاتے, لیکن آپ نے یہ نہیں اگر نہیں کھا رہے ایکٹیو ہے تو آپ چھوڑ دیں. نو, آپ پہلے یہ دیکھیں اس کی پریکٹسز بتائیں, پھر ہم آپ کو آگے جی اس کی ریمیڈیز وغیرہ بتائیں گے. ٹھیک ہے مہا, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, اور اس میں میں صرف ایک کوشچن لینا چاہوں گی, شارٹ فارم میں اس کا بتا دیجیے گا. ماؤں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ بچے کو ہم میکسیمم اگر دودھ پلا دیا تو اس کی تمام غذائی ضروریات ہم نے پوری کر دی ہیں. تو ایک بچے کے لیے کتنا پر ڈے اس کو دودھ پینا ضروری ہے, اور دودھ کے علاوہ باقی چیزیں ایڈ کرنی کتنی ضروری ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں مس فضا, یہاں پہ ہم سرونگس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, سرونگس ہم ہوتا ہے جو کیلشیم, اگر ہم ڈیری کی بات کریں تو آپ نے 2 to 3 سرونگس دینا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیری میں آپ کا کیا آ رہا ہے, دودھ بھی آ رہا ہے, دہی بھی آ رہا ہے, اور چیز بھی آ رہی ہے. تو دودھ کا آپ 1 گلاس دے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 1 گلاس. اور اگر انڈر 5, اگر ہم 5 سال تک کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو دن میں 2 بار صبح اور شام میں آپ دے سکتے ہیں اس کو, کیونکہ دیکھیں. اور ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ میں ابھی کرنے لگی ہوں, کچھ مدرس بہت زیادہ اوور کانشیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو مطلب کہ ہم اس فیز سے گزریں, کہیں خدا نخواستہ ہمارے بچے اس فیز سے نہ گزر جائیں, تو وہ کیا کرتی ہیں اسی طرح نا ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کر کے بچوں پہ مطلب کہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو دس از انٹائرلی رانگ پریکٹس, کیونکہ یہ وہ فیز ہے, یہ وہ پیریڈ ہے گروتھ پیریڈ کا جس میں بچے کو ہی میکسیمم انرجی چاہیے فار ہز اور فار ہر پراپر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر آپ ابھی سے مطلب کہ اسکم ملک دیں گی, کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. آپ اس کو ہول ملک دیں جس میں فیٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو انڈے کی زردی نکال کے دیں گی تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو پورے کھانے کھلائیں, لیکن پھر وہی بات ہے پورشن کنٹرول رکھتے ہوئے. آپ نے کوئی اس میں چینی اور نمک پہ آپ ریسٹرکشن لگا سکتی ہیں, لیکن جو آپ کے سورسز ہیں جس طرح دودھ, دہی, مکھن, پنیر, چیز, یہ سب ہو گیا, آپ اس پہ نہیں کوئی ریسٹرکشنس لگا سکتے. ٹھیک ہے جی, بالکل. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ مہا, بہت شکریہ آپ کا. اور جن لوگوں کے کویشچنس رہ گئے ہیں ان کو آنسر کر دیے جائیں گے. فیاض صاحب کا کویشچن میرے سامنے ہے, تو فیاض صاحب ڈونٹ وری, مہا نے پہلے بھی بتایا, لیکن جیسے آپ نے بچے کی ایج مینشن کیا ہے تو آپ کو کمپلیٹ آنسر کر دیا جائے گا. آپ وہ ریمیڈیز تھوڑی بہت کریں بچے کے ساتھ, انشاءاللہ افاقہ ہوگا, بہتری کی صورتحال ہوگی. اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. کل تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.